اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ کل ایک حافظ قرآن کو، دنیا میں حافظ قرآن کو جو عزتیں ہیں وہ ہیں، جو مقام ہے وہ ہے، آخرت میں رب کیا مقام دے گا حافظ قرآن کو؟ جو قرآن پڑھنے والا، یاد رکھنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، کل رب اسے کیا شان دے گا؟ رب یہ شان دے گا، رب فرمائے گا یہ جنت ہے، اس جنت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور یہ جو جنت کی سیڑھیاں ہیں نا، یہ سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں قرآن مکمل ہوگا وہیں تمہارا مقام ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ کتنی آیات ہیں قرآن کی؟ 6666 آیات ہیں۔ ذرا تصور کرو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی اللہ نے اس کو عزتوں کے ساتھ رکھا، اور آج جب وہ رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو رب کا اعلان کیا ہے کہ 6666 آیات پڑھتا جا، ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت، 6666 آیات تو نے پڑھنی ہے، جہاں یہ آیات مکمل ہو جائیں گی وہی میں نے تیرا مقام بنایا ہوا ہے، وہ بھی جنت میں۔ اور پھر دوسری روایت میں آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن جب کل آئے گا نا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بلائیں گے، اور اس کے والدین کو بلا کر ایسا سنہری تاج حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا کہ جس تاج کی روشنی، سورج کی روشنی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، سورج کی روشنی اس تاج کی روشنی کے سامنے کچھ بھی نہیں، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس تاج سے وہ نور نکل رہا ہوگا، وہ روشنی نکل رہی ہوگی، لوگ پوچھیں گے یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ قرآن پڑھا ہے تو اس کو یاد بھی رکھنا ہے، قرآن پڑھا ہے تو اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جب ادھر عمل تم کرو گے، رب تمہیں جو ہے یہ قرآن کی برکتیں اور یہ قرآن کی وجہ سے عزتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر عزتیں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، ہمارا وقار قرآن سے جڑا ہوا ہے، ہماری ساری شانیں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن سے پیار ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر قرآن سے پیار نہیں ہے تو پھر بندہ بے شک سب کچھ ہو بندے کے پاس، اور قرآن سے پیار نہ ہو، سمجھو بندے کے پاس کچھ بھی نہیں۔